السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کے ایام چل رہے ہیں اور تراویح لوگ پڑھا رہے ہیں۔ میں بھی جھانسی کے ایک ضلع دتیا میں آیا ہوں قرآن کریم سنانے کے لیے۔ میرا ارادہ ہے میں قرآن کریم 27ویں شب میں مکمل کروں گا۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا یہ جھانسی کا علاقہ ہسٹوریکل ایریا ہے، تاریخی علاقہ ہے۔ یہاں پر تاریخی چیزیں بہت ساری موجود ہیں۔ میں ان تمام تاریخی چیزوں کا تذکرہ بعد میں کروں گا جو ہمارے اور آپ کے لیے اہم ہیں۔ میں اس کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ مساجد۔ یہاں پر بہت سے علاقے میں مساجد ہیں، بڑی مسجدیں ہیں، لیکن ویران پڑی ہوئی ہیں، کھنڈر پڑی ہوئی ہیں۔ وہاں نماز نہیں ہوتی ہے، وہاں پر مسلمان نہیں ہیں۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ جہاں پر مسجد کو بنایا جاتا ہے عام طور پر وہاں پر 15 20 25 گھر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں پلاننگ ہوتی ہے، اس کے بعد مسجد کو بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو مسلمان رہتے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ جو لوگ مسجد کو آباد کرتے تھے وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ تو پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ جب ملک کا بٹوارہ ہو رہا تھا تو یہاں کے مسلمان دوسرے ملکوں میں چلے گئے، اور جب وہ لوگ چلے گئے تو پھر وہاں پر کوئی مسلمان رہا نہیں۔ جب مسلمان نہیں رہے تو پھر مسجد کو آباد کرنے والے نہیں رہے۔ ایک مسجد ہمارے ضلع دتیا ہی کے اندر ہے جس کی دیواریں گر گئیں، چھت بھی گر گئی اور بس ختم ہی ہونے کو تھی۔ لیکن میرے بھائی ہیں ایک ساحل، انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑی دعا کی کہ اس مسجد کو کسی طرح آباد کیا جائے، اور ان کی یہ فکر الحمدللہ رنگ لائی۔ تو اس مسجد کے بارے میں ہمارے ساحل بھائی نے لوگوں کو بتایا، لوگوں کے اندر بیداری پیدا کی اور لوگوں سے بتایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو آباد کرنا چاہیے، اس مسجد میں دوبارہ نماز پڑھی جانا چاہیے، اس مسجد میں دوبارہ اللہ کا ذکر کیا جانا چاہیے۔ لہذا اس فکر کو لے کر شہر کے تمام نوجوانوں سے ملاقات کی اور تمام نوجوانوں کے اندر جذبہ پیدا کیا۔ وہ تمام نوجوان تیار ہوئے، اس مسجد کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد وہاں پر خوب محنت کر کے جمعے کی نماز کو قائم کیا۔ اب الحمدللہ وہاں پر تراویح کی نماز ہو رہی ہے۔ لیکن بہتر بات یہاں ہے یہ ہے کہ جس طرح ہمارے یو پی کے علاقے میں جیسے بہرائچ ہے، ان تمام جگہوں کے اندر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان جو نفرت ہے، جو آپس میں عداوت اور بغض ہے، ایک دوسرے سے پیار محبت نہیں کرتے، یہ چیز ہمارے اس علاقے میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کے یہاں محبت ہندوؤں سے ہے اور ہندوؤں کو مسلمانوں سے محبت ہے۔ محبت کا عالم یہ ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی تہوار ہوتا ہے یا کوئی شادی بیاہ ہوتی ہے تو اگر مسلمان کے یہاں ہو رہا ہے تو غیر مسلم اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور غیر مسلم کے یہاں ہو رہا ہے تو مسلمان اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور دونوں لوگ پیار محبت کے ساتھ شادی کو نپٹاتے ہیں۔ چنانچہ اس مسجد کے اندر جمعے کی نماز ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ تراویح کی نماز ہو رہی ہے، اور اس مسجد کے آس پاس مسلمانوں کے صرف 8 یا 9 گھر موجود ہیں، باقی غیر مسلموں کے درمیان وہ مسجد موجود ہے۔ لیکن اب تک الحمدللہ کسی نے آبجیکشن نہیں کیا، اور امید ہے انشاءاللہ اس مسجد کو پھر تعمیر کیا جائے گا اور اس مسجد کو پھر آباد کیا جائے گا۔ چونکہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے، سسٹم میں اس مسجد کو لانا ضروری ہے۔ جب وہ مسجد سسٹم میں آ جائے گی تو پھر اس کے بعد تعمیری کام شروع ہوگا کہ کس طرح نوجوانوں کے اندر بیداری پیدا کی، لوگوں کے اندر جذبات ابھارے، اور لوگ کس طرح اس مسجد کے تعلق سے محنت کی ہے، اور کس طرح اس مسجد کے اندر جمعے کی نماز اور تراویح کی نماز شروع ہوئی ہے۔